بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اجتماعی زندگی کی بہت ساری قدریں ہیں اور بہت ساری قدریں جو ہے وہ مسلمان چھوڑے جا رہا ہے، جبکہ ہماری اجتماعی زندگی کی جو قدریں ہیں اگر ان پر عمل کریں تو زندگی میں بہت ساری برکتیں بھی آتی ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ دوسرے لوگ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں اگر ہماری اپنی ایمانی زندگی میں وہ اجتماعی زندگی کی اخلاقی قدریں ہوں. انہی اخلاقی قدروں میں سے ایک ایسی قدر و منزلت کی بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. حدیث کا مطلب ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہو، جس انسان کی یہ خواہش ہو، دلی خواہش ہو، محبت ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، اور کون ہوگا ایسا جو نہیں چاہے گا؟ یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو. اور دوسری خواہش اس کی یہ ہو کہ اس کی عمر میں جو ہے وہ زیادتی کر دی جائے یا اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کا اثر یعنی پیچھے جو اس کے آنے والے ایام ہیں جو ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، یعنی موت کو اسے دور کر دیا جائے. تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے، صرف ایک کام کرتا ہے تو اس کو یہ دو برکتیں اس کی اجتماعی زندگی میں حاصل ہوں گی. وہ کام کیا ہے؟ فلیصل رحمہ، فلیصل رحمہ، تو اس کو اپنے رشتوں کو جوڑنا چاہیے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. دیکھیے، رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، اس کی برکتیں بہت ہیں، لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بہت اہم بیان کی ہیں. اگر ہم غور کریں تو یہ بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، یعنی انسان کی معیشت جو ہے دنیا میں، ظاہر ہے ہر آدمی پہلے اس کی معیشت بہتر ہو یہ سب کی خواہش ہوتی ہے، اور معیشت بہتر ہوتی ہے تو دوسری چیزوں میں اس کا دل لگتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، دعوت ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے کام، دین کے بھی کام اور دنیا کے بھی کام جو ہے وہ معیشت بہتر ہوتی ہے تو دل لگتا ہے. تو معیشت بہتر ہوتی ہے جب اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور انسان تنگ دست ہے تو پھر ہمیشہ اس کی ادھیڑ بن اسی میں لگی رہے گی کہ اب کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا اور یہ کیسے بنے گا، وہ کیسے نہیں بنے گا. اس لیے جو ہے معیشت کا بہتر ہونا اور روزی میں کشادگی کا ہونا، یہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوتا ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. تو اور دوسری چیز، عمر لمبی ہو صحت و تندرستی کے ساتھ، موت ذرا دیر میں آئے اور اس سے پہلے دنیا میں جو ہے نیکی کرنے کا زیادہ سے زیادہ چانس مل جائے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ دونوں سعادتیں انسان کو ایک عمل کرنے سے مل جاتی ہیں. وہ عمل ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا. فلیصل رحمہ، رحم کہتے ہیں جو ہے ماں کے کوکھ کو، جہاں سے انسان جنم پاتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. اور انسانی وجود جو ہے وہیں سے جو ہے وجود میں آتا ہے. انسان کا وجود وہیں سے جو ہے اپنا جو ہے وہ اپنی جگہ پاتا ہے، یا اسی جگہ سے انسان جو ہے وجود میں آتا ہے. تو ساری رشتہ داریوں کا تعلق جو ہے وہیں سے، اسی عورت کے یا ماں کے کوکھ سے ہے. وہیں سے پیدا ہوا ایک انسان تو دوسرا انسان پیدا ہوا تو اس کا بھائی ہو گیا یا بہن ہو گئی، پھر ان دونوں کے اور جو ہے
بچے اور اولاد پیدا ہوتے ہوتے جو ہے وہ رشتہ داریاں، وہ رحم جو ہے اس کا تعلق ایک انسان سے بڑھ کر کے 2 ہوا، 3 ہوا، 4 ہوا، 10 ہوا، سینکڑوں ہو گئے، ہزاروں ہو گئے. تو یہ جو ہے صلہ رحمی اس کو اردو میں بولتے ہیں. صلہ رحمی کیسے کرے گا انسان؟ صلہ رحمی کے لیے سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے دل کے اندر کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا خالو ہے. یہ کسی بھی دور قریب کے جو رشتے ہیں یہ سب جو ہے دل کے اندر ان کے لیے احترام ہونا چاہیے، ان کے لیے عزت ہونی چاہیے. اس لیے جب کوئی مصیبت یا جب خوشی غمی، 2 چیزیں ہوتی انسان کی، خوشی اور غمی. خوشی کے ایام آئے تو بھی شریک ہو ان کے ساتھ، غم کے ایام آئے تو بھی ان کے ساتھ شریک ہو اور ان کا غم بانٹے. یعنی کسی کی وفات ہوئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی قرض دار ہو گیا، کوئی اور کسی آفت کا شکار ہو گیا، تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا اس مصیبت میں، اور جتنا ہو سکے اس کے ساتھ مدد کرنا تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے. اس لیے صلہ رحمی کرنے سے 2 سعادتیں انسان کو ملی. ایک تو اس کی عمر بھی بڑھ گئی. عمر کیسے بڑھتی ہے اس میں بہت سارے اختلاف ہے، لیکن اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مادی طور پہ، ظاہری طور پہ بھی بڑھ سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جتنی بھی عمر دیا اس میں اتنی نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے کہ ایک لمبی عمر والا بھی اتنی نیکیاں نہیں کر پاتا ہے جو انسان ایک متوسط عمر میں کر لیتا ہے. تو گویا اس کی عمر میں اضافہ ہوا، یعنی عمر کے اندر جو نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی اللہ کی، وہ توفیق زیادہ سے زیادہ ملی، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیا. یہ بھی عمر میں برکت کی پہچان ہے، یا برکت کی یعنی اس کا ایک طریقہ ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی. اجتماعی زندگی میں بڑی دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اجتماعی زندگی میں تو اکٹھا ہونا چاہیے نا، اور خاص طور سے رشتہ داریوں کو مل کے رہنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن آج دوریاں پیدا ہو رہی ہیں لوگوں میں. بھائی سے دور ہو رہا ہے، جو ہے ماں باپ سے انسان دور ہو رہا ہے، اور اسی طرح جتنے رشتہ داریاں ہوتی سب ایک دوسرے سے کٹ آف ہو کر کے دوری اختیار کر رہے ہیں. یہ اسی لیے آج زندگی کی برکتیں اٹھ گئی ہیں. ہر آدمی حیران ہے، پریشان ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے گا، لائیے ہم مل کر کے اپنی رشتہ داریاں جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. پھر انشاءاللہ کوئی دوسری حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.